بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت بی بی آمنہ کے شوہر حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال گزر چکے تھے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کو بہت یاد کرتی تھیں اور اکثر انہیں یاد کر کے رویا کرتی تھیں، لیکن قسمت کا فیصلہ کہ 6 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک اپنے شوہر کی قبر پر بھی جانے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر بے چین ہو کر ایک دن حضرت آمنہ نے مدینہ جانے کا ارادہ بنا ہی لیا اور اپنے سسر عبدالمطلب سے آ کر فرمایا کہ بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ حضرت عبدالمطلب نے اجازت دے دی۔ حضرت آمنہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی خادمہ ام الایمن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک اونٹنی سے مدینہ کی طرف چل پڑیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 6 سال تھی۔ مکہ سے مدینہ کی دوری 400 کلومیٹر ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی۔ راستے میں سناٹا ہی سناٹا رہتا تھا۔ ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت سی محسوس ہوتی تھی، لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ دھیرے دھیرے مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ راستے پر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو بھر آتے اور کبھی دل میں ایک تڑپ اٹھتی کہ آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں۔ میں جا کر مدینہ میں اپنے گھر والوں سے پوچھوں گی وہ کیا منظر تھا جب میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ انہیں کیسا درد اٹھا تھا۔ وہ مجھے کیوں اس بھری جوانی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے تو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ شادی کو صرف 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج 6 سال گزر چکے ہیں۔ میں انہی کی یادوں کا سہارا بنا کر زندگی گزار رہی ہوں۔ پرانی یادوں کا ایک طوفان تھا جو حضرت آمنہ کے دل میں برپا تھا۔ اونٹنی مدینہ کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمنہ مدینہ پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی حضرت آمنہ نے جیسے ہی اپنی والدہ کو 6 سال کے بعد دیکھا تو شوہر کا وہ غم جو ابھی تک دل میں تھا ابھر کر چہرے پر آ گیا، اور پھر حضرت آمنہ اپنی والدہ سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ حضرت آمنہ کے آنسو ہی آج سارے گھر والوں کو ان کی درد بھری داستان سنا رہے تھے کہ اس 25 سال کی نوجوان لڑکی آمنہ نے اتنی کم عمر میں کیسے کیسے غم برداشت کیے ہیں، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ آج 6 سالوں کے بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت آمنہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکیں اور اپنی والدہ سے لپٹ کر خوب روئیں۔ حضرت آمنہ کی والدہ اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آمنہ کی والدہ نے اپنے نواسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اور ہر ایک کے سامنے تعریفیں کرتی نہ تھکتی کہ ذرا میرے نواسے کو تو دیکھو، اللہ نے انہیں کیسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ 2 دنوں کے بعد حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر پہنچی۔ قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہیں اور دل ہی دل اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ شاید وہ کہہ رہی تھی کہ اے عبداللہ، تم مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، لیکن تم نے تو مجھے زندگی کے سفر میں اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ اے عبداللہ، میں تو گھر میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ آپ 2 مہینے میں واپس آ جائیں، لیکن آپ تو ابھی تک واپس نہ آئے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنے اس چاند جیسے خوبصورت بچے کو دیکھتے کہ اللہ نے تیرے بچے کو کیسا حسن عطا فرمایا ہے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی برابر روئے جا رہی تھیں اور پھر شام ہوتے ہوتے اپنی باندی ام ایمن کے ساتھ گھر واپس آ گئیں۔ حضرت آمنہ نے 1 مہینے اپنے مائکے مدینہ میں گزارا اور پھر ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان، اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔
माँ से इजाज़त लेकर हज़रत आमिना मक्का की तरफ चल पड़ी। ऊँटनी पर सबसे आगे हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। फिर हज़रत आमिना और सबसे पीछे हज़रत उम्मे ऐमन, ये 3 लोग का काफ़िला मक्का की तरफ रवाना हुआ। 3 दिनों के सफ़र के बाद यह काफ़िला अरब की सबसे वीरान जगह से गुज़र रहा था। उस जगह का नाम अबवा है। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, घनी झाड़ियाँ, काले स्याह पहाड़। शाम का वक्त था। उस रेगिस्तानी वीरान इलाके से उन 3 लोगों का काफ़िला मक्का की तरफ चलता जा रहा था। हज़रत आमिना जब से अपने शौहर की कब्र से वापस आई थी तो उनके दिल पर बहुत गहरा सदमा लगा था। वो बड़ी खामोश रहती थी। रास्ते भर वो अंदर ही अंदर आंसुओं के घूंट भी रही थी, लेकिन अपने इस मासूम बच्चे के सामने कुछ भी जाहिर नहीं कर रही थी, कहीं मेरे बच्चे को तो कोई तकलीफ़ न हो। अबवा के मकान पर पहुंचकर अचानक हज़रत आमिना के सीने में दर्द उठा। उन्होंने हज़रत उम्मे ऐमन को फ़ौरन बताया कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है। हज़रत उम्मे ऐमन ने हज़रत आमिना से कहा कि आप परेशान न हो, मैं ऊँटनी को किसी ऊंची जगह पर रोकती हूँ। और फिर हज़रत उम्मे ऐमन ऊँटनी को एक ऊंचे टीले पर लेकर पहुँची। उस जगह पर पत्थर का एक तख्त सा बना हुआ था। उन्होंने हज़रत आमिना को ऊँटनी से उतारकर उस पत्थर पर लिटा दिया। हज़रत आमिना के बार सीने में अजीब सा दर्द उठ रहा था। शायद उन्हें अपने शौहर का गम बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए उन्हें दिल का दौरा आ रहा था। हज़रत आमिना बार अपना सीना पकड़ रही थी और दर्द को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को घबराई हुई निगाहों से देख रहे थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी अम्मी को क्या हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 6 साल थी। आंखों में आंसू भरे हुए थे, दिल घबरा रहा था और बार नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से कह रहे थे कि अम्मी जान, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? आप खामोश क्यों हैं? मुझसे बात करें अम्मी। उम्मे ऐमन हज़रत आमिना के सर पर हाथ फेरते हुए कह रही थी, ऐ आमिना, हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन हज़रत आमिना समझ चुकी थी कि शायद अब जाने का वक्त आ चुका है। हज़रत आमिना दर्द की वजह से बार अपनी आंखें बंद कर लेती और खोलती। हज़रत आमिना आँख खोलकर अपने 6 साल कमसिन बच्चे को देखती और दिल ही दिल में सोचती कि अब मेरे इस यतीम बच्चे का क्या होगा। मेरे बच्चे ने अपने बाप का साया तो देखा ही नहीं और अब मैं भी इसे छोड़कर जा रही हूँ। ना बहन है, ना भाई है, मेरा बच्चा अब किसके सहारे जी। हज़रत आमिना दर्द की वजह से बार अपनी आंखें बंद कर लेती, लेकिन नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को हिलाते और रोते हुए पूछते कि अम्मी जान, आपको क्या हो रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ा भी नहीं हो रहा कि वो क्या हो रहा है, क्योंकि आज तक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मरते हुए नहीं देखा था। आखिर हज़रत आमिना ने मौत से चंद लम्हे पहले ज़रा जोर लगाकर अपनी आंखें खोली और अपने 6 साल के बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि मेरी जान, परेशान न होना, अब मैं जा रही हूँ। तुम उस बाप के बेटे हो जिसका नाम अब्दुल्ला है और जिन्हें अल्लाह ने 100 ऊँटों के और ज़िंदगी अता की थी। मैंने जो ख्वाब देखा अगर सच्चा है तो अल्लाह ने आपको नबी बनाकर भेजा है, बस लोगों को हलाल और हराम की तमीज़ सिखाना। हर इंसान को मौत है, मैं भी अल्लाह को जान दे रही हूँ, मगर मेरा नाम मेरे बेटे की सूरत में हमेशा ज़िंदा रहेगा। ऐ मेरे बेटे, परेशान न होना, मैं अब जा रही हूँ, लेकिन सारी दुनिया को एक ऐसा बच्चा देकर जा रही हूँ जो सारी कायनात को रोशन करेगा। इतना कहकर हज़रत आमिना ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अपने सीने पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली और अपने खालिक हकीकी से जा मिली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि मेरी अम्मी को कोई आवाज़ नहीं आ रही है,
تو سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت آمنہ کی وفات ہو چکی تھی۔ 6 برس کی عمر اور والدہ چل بسی، جو کہ ساری محبتوں کا محور تھی۔ جنگل بیابان ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی، نہ کوئی رشتہ دار، ایک خادمہ ہے۔ کیا ان کی تسلی بھی آپ کو صبر دے سکتی تھی؟ آپ ماں کے سینے پر سر رکھ کر رو رہے ہیں اور امی امی پکار رہے ہیں۔ دوستوں وہ کیا دردناک منظر ہوگا کہ مکہ مدینہ کی آبادی سے بہت دور ایک سنسان علاقے میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے اور اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ شاید اس دن آسمان کے فرشتے بھی رو دیے ہوں گے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح پتھروں کو ہٹا کر قبر بنائی اور پھر جب اس میں حضرت آمنہ کو اتارنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں سے چمٹ گئے اور کہنے لگے، میری امی کو ان پتھروں میں مت رکھو، مجھے انہیں گھر لے کر جانا ہے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح حضرت آمنہ کو قبر میں اتارا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اونٹنی کی طرف چل پڑی۔ حضرت ایمن اونٹنی پر بیٹھنے لگیں تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ وہ بہت پریشان ہو گئے کہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں۔ بے قرار ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبر سے لپٹے سسکیوں سے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اماں تجھے پتہ ہے تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میں تیرے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ حضرت ایمن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے ہٹانے کی کوشش کی تو معصوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں ماں کے ساتھ جاؤں گا۔ مگر کمسین یتیم نہیں جانتے تھے کہ زیر زمین جانے کے بعد ساتھ چھوٹ جاتا ہے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا کر اونٹنی پر بٹھایا اور مکہ کی طرف چل دی۔ حضرت ایمن فرماتی ہیں کہ جب تک آمنہ کی قبر نظر آتی رہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی امی کی قبر کو دیکھتے جا رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے، مجھے میری ماں کے پاس لے چلو، میں ان کے بغیر مکہ نہیں جاؤں گا۔ 4 دن کے سفر کے بعد یہ دونوں لوگ مکہ پہنچے۔ مکہ وہاں سے بہت دور تھا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک کیسے پہنچے ہوں گے، کوئی اس غم کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ حیات طیبہ کے 57 برس گزر جاتے ہیں۔ 57 برس کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ مقام ابوا تشریف لاتے ہیں اور صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، یہاں رک جاؤ، ادھر ہی ڈیرے لگا لو۔ 1000 آدمیوں کے خیمے لگ جاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے نکلتے ہیں اور والدہ محترمہ کی قبر مبارک کے سرہانے زمین پر تشریف رکھتے ہیں اور سر مبارک گھٹنوں میں چھپا کر چھوٹے بچوں کی طرح ہچکیوں سے رونے لگتے ہیں۔ اس کیف میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ 57 برس نے صدمے کو منجمد نہیں ہونے دیا۔ گھٹنوں سے سر اٹھایا تو داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔ فرمانے لگے، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا۔ ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں پکارتی، بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر کہتا، لبیک یا اماں۔ بچپن میں والدہ محترمہ کی وفات کے بعد دادا عبدالمطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کے گوش عافیت میں پرورش پانے لگے۔ اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل عمار معین اسلام کو سبسکرائب کریں اور مزید ایسی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمیں کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔